جماعت زکوٰۃ دیتی ہے اور اس کے علاوہ جماعت کے مخلصین وہ روپیہ جو ان سب چیزوں پر بچ کر سارا سال جمع رہتا ہے اس میں سے بھی دیتے ہیں پھر. اور عورتیں چونکہ کما کر لازمی چندہ جات میں حصہ نہیں لے رہی ہوتی، اس لیے اکثر ویسے صرف زیور تک محدود رہی ہیں، ورنہ زکوٰۃ تو زیور تک محدود نہیں ہونی چاہیے. میں بتا رہا ہوں کہ کیوں جماعت کی زکوٰۃ کی بحثوں میں صرف زیور کا ذکر ملتا ہے، ورنہ ہر تاجر اگر اس طرح زکوٰۃ دے جو ہے تو پھر وہ بہت بڑا ایک اور حصہ چندے کا بن جائے گا، مگر ایسی صورت میں پھر وہ 16واں پھر ہٹانا پڑے گا. اور جہاں تک زکوٰۃ کی شرح کا تعلق ہے، یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ سمجھائی ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں کوئی شرح نہیں ہے. شرح استنباط کی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے اور سنت سے اور نصائح سے، اور وہ شرح جس حوالے سے بیان ہوئی ہے وہ حوالے بدل چکے ہیں. مثلا چاندی کی زکوٰۃ یہ ہے اور سونے کی زکوٰۃ یہ ہے، وہ اس وقت جو نسبتیں تھیں اس حساب سے برابر تھی، اب وہ نسبتیں بدل چکی ہیں. اور مال مویشی کی زکوٰۃ یہ ہے اور زمینوں کی زکوٰۃ یہ ہے، اس میں اس قدر عجیب تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ایک شخص جو آسمانی بارش پر انحصار کرتا ہے اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اس کی آمد اس سے بہت کم ہوتی ہے جو خود محنت سے اپنے پانی کا انتظام کرتا ہے یا حکومت کی جاری کردہ کنال سسٹم سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی کوئی نسبت ہی نہیں، وہ غریب لوگ ہیں بیچارے سارے جو بارانی پر پلنے والے ہیں. اور پرانا حوالہ اگر دیکھا جائے تو اس کو بہت زیادہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے جو پانی پر منحصر ہے بنسبت اس امیر کے جس کو کینل سسٹم پورا زرعی نظام پورا حاصل ہے. تو یہ بھی حوالے بدل چکے ہیں. اس لیے یہ ہے قرآن کریم کی حکمت و شان، کیونکہ ہر زمانے کی کتاب ہے، اس لیے اس نے کہیں بھی شرح مقرر نہیں فرمائی زکوٰۃ کی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرح فرمائی وہ اب میں نہیں ان معنوں میں نہیں بلکہ رہنما اصول کے طور پر پیش نظر ہوگی، اور ہمیں شرح مقرر کرنی پڑیں گی ان اصول پر. اگر بینے ہی وہ سمجھی جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوخ کرنی پڑیں گی نعوذ باللہ من ذالک جو زمانے میں پیچھے رہتی چلی جا رہی ہیں. اور قرآن کا شرح نہ بیان کرنا، جو کھڑکیاں کھول رہا تھا اس کو سب کھڑکیاں بند ہو جائیں گی، بیکار ہو گیا. اس سے تو پھر بہتر تھا کہ قرآن میں ہی بیان ہو جاتا. تو قرآن میں بیان نہ ہونا شرح کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا بعض شرح مقرر فرمانا، اس قرآنی تعلیم کی روح سے اس زمانے میں وہی فیصلہ درست ہے، کیونکہ وقتی فیصلے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوتے رہے ہیں وہ ان اوقات کے لحاظ سے ویسے ہی ہونے چاہیے تھے، مگر قرآن وقتی فیصلہ دیتا ہی نہیں. قرآن دائمی فیصلے دیتا ہے. تو دائمی فیصلہ میں وقتی شرطیں لگا دینا قرآن کریم کی تعلیم کو زمانے تک محدود کر دیتا. سمجھ گئے بات؟ بس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کردہ شرح کو کوئی انسان یہ مانے دے کہ چاہے وہ حوالے بدل جائیں جن کی بنا پر شرح مقرر ہوئی ہے تو پھر بھی اسی پر حصر ہونا ضروری ہے، تو یہ نکلے گا اس کا مضمون ایک کہ نعوذ باللہ من ذالک آگے نامعقولیت شروع ہو جائے گی. اگر چاندی میں بچت ہوتی ہے تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے سونا پاس رکھیں تو وہ چاندی رکھا کریں گے. اور غریب لوگوں پر جو زکوٰۃ کے مضمون کی بالکل برعکس بات ہے، غریب لوگوں پر زیادہ بوجھ اور امیروں پر کم. یہ تو کیپٹلزم بن گیا. تو زکوٰۃ کا مضمون درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ظاہر پرستی ہے جو آن حضور کے احترام اور آپ کی اطاعت کے معنی کے منافی ہے، اس کی روح کے منافی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے
ہمارے علماء بھی پتہ نہیں بعضوں میں سے بےقرار ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہوگی، مگر اس پہ مجھے پورا شرح صدر ہے، ایک ذرہ بھی اس بارے میں کوئی تردد نہیں کہ قرآن کریم کی آیات پر غور کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مسالے تھے جو آپ کے پیش نظر تھے ان پر غور کر کے تو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل اثر نو دائمی صداقتوں پر مبنی بنانے چاہیے۔ اثر نو یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی بنا لو اپنی طرف سے۔ اس کا میں ایک اور ثبوت بھی پیش کرتا ہوں کہ بعض صورتوں میں آپ نے زیادہ لیا ہے، بعض صورتوں میں کم لیا ہے۔ مثلا جنگ میں جب ضرورت پڑی آپ نے فرمایا سب کچھ لے آؤ اور پھر برابر بانٹا ہے، اور بعضوں سے پورا لے لیا اور بعضوں اس کو واپس کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اگر کوئی شرح مقرر ہوتی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ تصرفات بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو امیر ہے اس وقت کا، جو بھی جس کے سپرد خدا تعالیٰ نے یہ فیصلے فرمائے ہیں، اس کو اختیار ہے کہ اقتصادی حالات، زمانے کے حالات، دین کی ضرورتیں، ان کو مد نظر رکھ کر جو شرح چاہے زکوٰۃ کے حکم کے تابع اس وقت کے لیے مقرر کرے۔ سمجھ گئے؟